خوش آمدید ناظرین، اور اب ہمارے اس ایمان افروز بیان کے بعد باری ہے ہمارے نوجوانوں سے ملاقات کی، اور ہم موجود ہیں نوجوان ستارے کے سیگمنٹ میں، جہاں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہماری برادری کے ہی نہیں، وطن عزیز کے شہر کراچی کے ان نوجوانوں سے جنہوں نے کچھ نہ کچھ ٹھانی ہے اپنے دل میں کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور کچھ پے بیک کرنا ہے اس کمیونٹی کو، اس سوسائٹی کو، اس وطن عزیز کو، اس شہر کو۔ ایسا ایک نوجوان، باصلاحیت نوجوان ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں ہماری آج کی اس اسکرین پہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا بزنس تعارف کراؤں، ان کو یہ میں ضرور کروں گا کہ یہ بائی پروفیشن جو ہے انہوں نے شوق میں ہی بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی انگلینڈ سے، اور یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا جب ان کا تعارف کرایا تھا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور بھٹو صاحب، اگر میں چاہوں سیاست کے میدان میں جن لوگوں نے پاکستان میں اور دنیا بھر میں، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی، مہاتما گاندھی، ان سب نے بیرسٹر کی ڈگری انگلینڈ سے حاصل کی، کیونکہ قانون کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب اگر قانون پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے سیاست میں بھی قدم رکھا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ سیاست کے میدان میں بھی اسی انداز سے چمکیں گے جیسے آپ نے اپنی پروفیشنل زندگی ان کی سی او ہیں آپ سمسم گروپ آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجتبیٰ سمسم ہے میرے ساتھ۔ السلام علیکم مجتبیٰ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ مجتبیٰ، اس پہر میں جہاں وقت افطار کا قریب پہنچنے والا ہو اور ہم بیٹھے ہوں ہمارے اسٹوڈیو کے اندر، ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر، اور آپ سے ہو رہی ہو بات چیت ہمارے وطن عزیز کی اور ہمارے شہر کے مسائل کے حوالے سے اور ان کے وسائل کے حوالے سے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس وقت ہمیں وقت دیا۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر پروگرام شروع کرتے ہیں بسم اللہ۔ جی بالکل مجتبیٰ، آغاز میں کروں گا بیرسٹر، مطلب یعنی کہ تعلیم جو ہے ویسے تو نوجوانوں کے لیے انتہائی اہم ترین ٹول ہے، لیکن یہ شوق جو ہے وہ کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ لاء کی طرف قانون دان بننے کے لیے کچھ ایفرٹس کی جائیں، وہ بھی اتنے بڑے، جہاں سے میں نے جس کا آغاز میں نے ذکر کیا کہ جہاں سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ کیسے شوق پیدا ہوا کہ باقی تمام تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے قانون کو بھی سمجھا جائے اور پڑھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون کی جہاں تک آپ نے بات کی تو آپ نے انٹرو میں بھی یہی بتایا کہ ہمارے جو بانی پاکستان ہیں، فاؤنڈر ہیں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، تو بائی پروفیشن وہ بھی بیرسٹر ہیں، اور پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ون آف دی لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، جس کی گورنمنٹ بھی ہمارے صوبے میں، تو ان کے بھی جو فاؤنڈر ہیں وہ بھی بائی پروفیشن بیرسٹر ہی رہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ جو بانیان پاکستان کا اگر میں بات کروں تو وہ بائی پروفیشن بیرسٹر ہی تھے۔ جی جی۔ تو پاکستان کا قیام بھی میں سمجھتا ہوں ایک بیرسٹر نے رکھا، اور ہم سب کے رول ماڈل بھی ہیں، اور انہی کو ہی دیکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے میں نے بھی بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی، اور قانون کی جتنی اہمیت نہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں قانون کی اہمیت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور سارے ملکوں کے کوئی بھی کامیابی کا جو راز ہے نا وہ قانون کی پاسداری ہے۔ جن قوموں نے قانون فالو کیا، قانون کی پاسداری کی، وہ آپ دیکھ لیں آج ایک کامیاب قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، ایسا ہی ہے، اور قانون پر عملداری کی ضرورت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں ہمارے عوامی مسائل ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ انصاف کی بر وقت فراہمی، جسے ہم اپنے آئین کا یا اپنے چارٹر کا یا اپنے منشور کا حصہ تو بنا لیتے ہیں، لیکن ویری انفارچونیٹ جو ہے اس پر عملداری جو ہے وہ بہت زیادہ اس انداز سے نہیں ہو پاتی جس انداز سے ہونی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں قانون، اور قانون سستا قانون جسے کہتے ہیں، اور ڈور اسٹیپ پہ ملنے والا یہ قانون جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی جہاں تک بات کی جائے اور پاکستان کے قانون کی بات کی جائے تو قانون تو میں پھر یہی کہوں گا کہ موجود بھی ہے، اور قانون بالکل اس ملک میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ ہم ضرور آپ اتفاق، ہمارا ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ قانون فالو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا قانون کا دورہ معیار کیوں ہے ایک امیر کے لیے اور ایک غریب کے لیے، کیوں نہیں ہے قانون کے ایک جیسا سیم تقاضے۔ صحیح، تو یہ بات بالکل میں بھی ریئلائز کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک یہ فقدان ہے اس ملک کے لیے، دو قانون ہیں۔ جب قوم ایک ہے، ملک ایک ہے، تو قانون کیوں دو ہیں؟ کیا بات؟ اور اسی وجہ سے اگر میں کہوں کہ ہم پیچھے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ایک اثر و رسوخ رکھنے والے کے لیے ایک الگ قانون، اور ایک جو بیچارہ غریب ہے اس کے لیے الگ قانون ہے۔
تو قانون کی پاسداری بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی امپورٹنس قانون کی اس وقت ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ لیک کر گئے قانون، یہ تو نہیں کہوں گا کہ قانون نہیں ہے، لیکن قانون فالو نہیں ہوتا ہے. صحیح بات. تو اس پہ بہت زور دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی پاسداری عوام کو بھی، میں یہی کہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے بھی یہی کہوں گا کہ قانون کی پاسداری کریں. اگر یہ حکومت کی جتنی ذمہ داری ہے، اتنی میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے قانون کی پاسداری لازمی کرے. کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے جس کو موقع ملتا ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، قانون کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. قانون قانون ہے، اور قانون کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ وہ ایک قانون آپ سمجھے ایک رائٹنگ ہے، ایک بک ہے، اور وہ ہم نے لازمی فالو کرنی ہے. آپ باہر جاتے ہیں آپ کرتے ہیں نا فالو، کچرا بھی نہیں پھینکتے، کسی کو گالی بھی نہیں دیتے، کام بھی ہوتا ہے، لائنوں میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں شاہی لوگوں کے لیے شاہی قانون چل رہا ہے، غریب وہی لائنوں میں پورا پورا دن رل رہے ہیں. تو قانون کا دورہ معیار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خاتمہ پاکستان میں اب بہت ضروری ہے. اب بھی نہ خاتمہ ہو تو پھر بہت نقصان ہے اس ملک کا. اچھا، ایک اور چیز اگر قانون کی اگر بات کریں، ایک دورہ معیار، آپ نے قانون کی بات کی اور 100% درست بات کی آج مصطفیٰ نے. ایک دورہ معیار جو ہے ہمارے تعلیمی نظام کا بھی ہے. ایک طرف بہت ہائی کلاس، ایلیٹ کلاس جسے کہتے ہیں کہ وہ قانون کے وہ جو ہے وہ ہائی کلاس ایجوکیشن، جیسے ہم او لیول اے لیولز بھی کہہ سکتے ہیں، گو کہ اب اس میں بہت سارے اور بھی. اور دوسری طرف جو ہے یہ مدرسہ میں کہہ لوں، دوسری طرف ہم گورنمنٹ اسکولس کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معیار بھی، ایون اگر ہمارے محلے کے اسکولوں کی بھی بات کریں، وہ بھی اس کو میٹ نہیں کر پاتے. تو ہم آغاز میں ہی وہ ایلیٹ کلاس کو پروان چڑھا رہے ہوں کہ یہ اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ حکومت کریں گے، یہ حکومت کریں گے اور یہ حکومت اپنے اوپر کروائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا معیار جو ہے نا ہمارا، یہ بھی دوہرا معیار ہے، یا بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تہرا معیار ہے. وہاں 3 قسم کی ایجوکیشنز ہمارے یہاں جاری ہیں. دیکھیں ایجوکیشن کی آپ نے جہاں تک بات کی تو بالکل ایجوکیشن میں بہت زیادہ لیک کیا ہوا ہے. دیکھیں جو جن کے پاس اختیار ہوتا ہے نا، جن کے پاس مطلب جو ہمارے حکمران بھی ہیں، جن کے پاس اختیار بھی ہے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے حکمرانوں کی کہ لوگوں کے پاس تعلیم ہو، لوگوں کے پاس رہنے کے لیے چھت ہو، کھانے کے لیے روٹی ہو. لیکن تعلیم کی جہاں تک آپ بات کریں تو تعلیمی نظام کا آپ نے حال دیکھا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کی نیگلیجنس ہے، جس کی وجہ سے یہ جو تعلیم کے دورہ یا تہرا جو نظام ہے یہ آ گیا ہے ہمارے ملکوں میں. حکومت کو یہی چاہیے تھا کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو معیاری تعلیم دی جائے، تعلیم نہیں معیاری تعلیم. لیکن یہاں پہ تو تعلیم کا کوئی حال ہی نہیں ہے. سرکاری اسکولوں کے آپ حال دیکھ لیں، اساتذہ نہیں ہیں، نہ ان کے پاس پراپر کوئی فرنیچر ہیں، نہ کتابیں موجود ہیں، نہ پڑھانے کے لیے کوئی استاد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فیلئر ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا ملک بہت زیادہ دنیا کے ملکوں سے پیچھے ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے. آپ عوام کو تعلیم دو گے تو ان میں شعور آئے گا نا. بالکل صحیح. آپ کی ذمہ داری ہے آپ تعلیم پاکستان میں رہنے والے ہر بچے کو دو، لیکن تعلیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کتنے بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں. آپ دیکھیں، میں کہوں گا لاکھوں نہیں کروڑوں بچے اس وقت جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، جن کی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، وہ کوئی نوکریاں کر رہے ہیں اپنے حالات کی وجہ سے، کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں لگ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تعلیم کا بھی بہت فقدان ہے، اور اس پہ حکومت کو اب سنجیدگی سے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا. اچھا، اس کا ڈائریکٹلی تعلق اگر میں قانون کی طرف لے کے جاؤں تو ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور کیونکہ ہمارا قانونی نظام جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے اس انداز سے جس کے لیے چرچل نے کہا تھا کہ بے شک برطانیہ جل رہا ہے، لیکن اگر میری عدالتیں کام کر رہی ہیں اور ٹھیک کام کر رہی ہیں تو مجھے ترقی سے اور تعلیم اور اعلیٰ مقام تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی کہ عدالتیں وہ ٹول ہیں کسی بھی ملک کے لیے. اگر وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا اور ہماری تعلیمی نظام کا اتنا برا حال ہوتا اور ہماری قانونی نظام کام کر رہا ہوتا، شاید چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے ان کو پکڑا جا سکتا تھا. بالکل، یہ آپ کی بات صحیح ہے، اس سے میں بالکل متفق ہوں آپ کی اس بات سے کہ یہ سارا جو مسئلہ ہے نا یہ چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے. چیک اینڈ بیلنس کیا، وہی آپ کی بات ہے، قانون. چیک اینڈ بیلنس ہوتا پراپر جو دیکھیں ادارے بنے ہوئے ہیں، ایجوکیشن کی بھی وزارتیں ہیں، ادارے ہیں، ساری چیزیں ہیں نا، فنڈز بھی آپ دیتے ہو، آپ نے منسٹرز بھی بٹھائے ہوئے ہیں، ڈائریکٹرز بھی ہیں، ساری چیزیں. اس کے باوجود بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لوگوں کے گھر تک تعلیم جا رہی ہے تو اس میں پھر ذمہ داری تو آپ کی ہی بنتی ہے نا، جو حکمران ہیں ان کی بنتی ہے، ارباب اختیار کی بنتی ہے. ہم دیکھیں کسی کو تنقید نہیں کرتے، صحیح بات ہے، نہ ہمارا وہ کام ہے. ہم نے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ تنقید نہیں، ہم ایک مشورہ دے سکتے ہیں، اصلاح کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بالکل یہی آپ کی بات صحیح ہے کہ قانون کا اتنا بڑا فقدان ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. میں آپ کو یہی پھر کہوں گا، دیکھیں قانون موجود ہے،
امپلیمنٹیشن موجود نہیں ہے. 1% بھی اس وقت کراچی میں قانون کی امپلیمنٹیشن موجود نہیں ہے. اور اس کی ذمہ دار جتنی میں سمجھتا ہوں حکومت ہے اتنی عوام بھی ہے. عوام بھی کہاں قانون فالو کرتی ہے. آپ پہلے بھی ہم نے یہی بات کی, عوام بھی فالو نہیں کرتی. لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ اگر چیک اینڈ بیلنس ہوتا, قانونی تقاضے پورے ہوتے, کوئی پوچھنے والا ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت تعلیم کا حال ہے ایسا نہیں ہوتا اس ملک کے اندر. بالکل صحیح. بہتری ہوتی لوگوں کو پتہ ہوتا کہ کوئی پوچھنے والا ہے, سوال کرنے والا ہے. لیکن ابھی تو کوئی پرسان حال. ایک سوال اب آپ کی باتوں سے, کیا خوبصورت باتیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مجتبیٰ کے ساتھ جب بات ہوئی تو بہت کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے. کس انداز سے مجتبیٰ نے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. مجتبیٰ, ایک سوال کہ میرے ذہن میں بار بار آیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کی عملداری یا قانون پہ عملداری اوپر سے شروع ہوگی تو شاید زیادہ افیکٹو ہوگی, اگر ہم چاہیں گے کہ سارا قانون جو ہے وہ نچلے طبقے پر لاگو کیا جائے اور اوپر کا طبقہ آپ کے سامنے وہ سگنل توڑ کر یا بلیک شیشے لگا کر جا رہا ہو اپنی بڑی گاڑیوں کے اندر, اور حال یہ ہو کہ یہاں پر آپ کی موٹر سائیکل بھی کہیں کسی غلط جگہ پہ پارک ہوئی ہے تو غریب کی موٹر سائیکل اٹھا دی جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب اوپر سے کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو عوام خود, نیچے کی عوام جو ہے جو بہت زیادہ ہے, میسز کے اندر ہے, وہ اس پر زیادہ بہتری سے عمل کر سکے گی؟ دیکھیں بات سیدھی ایک فارمولہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم اپنی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہماری ایک کمپنی ہے, اگر میں ہی ٹھیک نہیں ہوں گا, میں ہی وہاں پہ رولز فالو نہیں کروں گا, ٹائم پہ نہیں آؤں گا, تو میرا اسٹاف کیا کرے گا؟ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اوپر سے بہت ضروری ہے کہ اس کو اوپر سے آپ لاگو کریں. دیکھیں نیچے سے آپ جتنا کرنے جائیں گے اور اوپر نہیں ہوگا تو ہمیشہ تنقید ہوگی. کیا بات ہے. اور آپ کا کیا سب ضائع ہوگا. آپ اس کو اوپر سے ایک ایگزامپل بنائیں کہ دیکھیں جو صاحب اختیار ہیں وہ ہر چیز کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں, سگنل بھی نہیں توڑ رہے, کچرا بھی نہیں پھینک رہے, لائن میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں, جو مطلب جس طرح کا ایک پروسیس ہے وہ فالو ہو رہا ہے. ایلیٹ کلچر ختم ہوگا. ہاں بالکل. یہ اس کلچر دیکھیں, دورہ معیار, دورہ کلچر ایک ہی ملک میں, ایک ہی شہر میں جب تک ہوگا, جب تک یہ قانون آپ نہیں لاگو کر سکتے لوگوں پہ. آپ نے کوشش متعدد بار کی ہے نا, لیکن جب آپ خود دیکھیں امپلیمنٹ کرنے والا اگر قانون فالو نہ کرے تو آپ کیا نیچے والے سے امید رکھو گے؟ کیا بات. میں باس ہوں, میں ہی اگر قانون نہ فالو کروں تو میں کیا اپنے اسٹاف سے امید رکھ سکتا ہوں کہ وہ قانون کو فالو کریں گے؟ تو یہی جو ایگزامپل ہے یہ ملک میں بیٹھتی ہے. اور جو ٹاپ آفیسز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے اپنے اس میں آفیسز میں اس قانون کو لائیں اور اوپر سے نیچے تک اس کی چین بنائیں, پھر آپ دیکھیں اگر نہ فالو. قانون ہمیشہ اوپر سے لاگو ہوگا, اور جب اوپر پہ لاگو ہوتا ہوا دکھے گا تو یقین کیجئے جو وہ طبقہ جس پر ہم قانون لاگو کرنے کی امفسائز کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ میسز میں وہ لوگ جو ہماری عوام ہے وہ اس کو ضرور فالو کرے گی جب وہ اوپر ہوتا ہوا دیکھے گی. یہی بات پہ وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو مجتبیٰ سے ان کی چھوٹی سی سیاسی زندگی اور نوجوانوں کا جو کردار ہے ہماری اس کمیونٹی میں, ہمارے اس وطن عزیز میں, ہماری سوسائٹی میں, اس پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Welcome to Al Jadaid Theme Park Residency. Al Jadaid Theme Park Residency. For booking and details, contact us. Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products, competitive prices. Get the best
the iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call खुश आमदीद नाज़रीन। और मुश्तबा समसम से हो रही थी बात वक्फे पे जाने से पहले कि कानून और कानून की अमलदारी कहाँ से होनी चाहिए और किस तरह से इफ़ेक्टिव कानून बन सकते हैं। लेकिन अब बात होगी थोड़ी सी मुश्तबा की इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा, इससे पहले कि मैं इनके प्रोफेशन की बात करूँ, CEO हैं आप समसम ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा सियासत से। मुश्तबा बहुत बड़ा काम मैं करूँ कि जब आपके हमने पोस्टर्स और पम्फलेट्स देखे थे तो दिल खुश हो गया कि किस मुनज़्ज़म अंदाज में, बेशक के जहाँ आपका मुकाबला बहुत बड़े बड़े बुतों से था, वहाँ आपने अपनी कोशिश ज़रूर की। और कहा जा सकता है, ये जब मैं कहा ना कि कहा जाएगा कि आपने अपना हिस्सा अदा किया एक नौजवान की हैसियत से, बिना किसी पार्टी एफिलिएशन के। आपने गुज़िश्ता इलेक्शन में है वो इसमें हिस्सा लिया और सूबाई असम्बली के आप मेंबर की हैसियत से अपने आप को नॉमिनेट कराया। ये तजुर्बा कैसा रहा और कैसे शौक़, मतलब हमारे यहाँ तो सबसे पहले अगर मेमन कम्युनिटी की मैं बात करूँ तो इस जो है इस ग्राउंड में कदम रखना ही हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। घर वाले ही इस पर सबसे पहले नुक्ताचीनी करते हैं या रुकावट बनते हैं। तो ये सब कैसे माहौल बना, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिए ताकि हमारे और नौजवान भी इससे सबक हासिल कर सकें। देखें, सियासत की जहाँ तक आप बात करें तो बिल्कुल कोई हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है पॉलिटिक्स से। अमली सियासत की आप बात करें, वैसे तो रहते हैं कहीं ना कहीं वास्ते ताल्लुकात, लेकिन अमली जो सियासी मैदान की बात करें तो इसमें कोई बैकग्राउंड भी नहीं था और कोई ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी नहीं थे। तो मेरा जो ये सियासत के मैदान में उतरने का जो एक फ़ैसला था, अमली फ़ैसला जो मैंने किया, तो वो सिर्फ़ मैंने कराची वालों को मद्देनज़र रखते हुए किया। जो इस शहर का हाल है, जो यहाँ पे लोग बेबस हैं, बेबसी का एक मंज़र है इस शहर में। टूटी सड़कें, बारिश हो जाए तो नकासी आपने देखा है, शहरी रुल जाते हैं सड़कों पे। हम थोड़ी सी 50-60 मिलीमीटर बारिश होती है, 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए जो कि कुछ भी नहीं है, जो एक मामूल की बारिश है, कोई पानी नहीं है। सैलाब का मंजर आ जाता है। सैलाब का एक समा होता है कराची में, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम बेयारो मददगार सड़कों पे कभी रुल रहे हैं बारिश की वजह से, कभी नालों में गिर के लोग अपने प्यारों को मतलब हाथ धो बैठ रहे हैं, जाने जा रही हैं लोगों की। तो कराची वालों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मुकाबले में कोई भी आ जाए, कैसे भी मुकाबला हो, कितनी मुश्किलात हों, लेकिन हमने अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ना। चाहे मेरी कम्युनिटी हो, मैं समझता हूँ कम्युनिटी भी है और लोग भी मैं समझता हूँ मेरी कम्युनिटी है। क्या बात? इस शहर में रहने वाला, इस शहर का हर शहरी मैं समझता हूँ कि जब नहीं अगर कोई ज़िम्मेदारी ले रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, तो किसी ने तो बात करनी है ना। बिल्कुल सही। तो हम यही देखते हैं कि काफ़ी फलाही इदारे भी काम करते हैं और मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मैं यही बस मेरा यही एक अज़म है, यही मतलब एक सोच है कि कराची के लिए कुछ करूँ। और इसी सोच को लेके मैं अमली सियासत के मैदान में उतरा और बहुत अच्छा एक लोगों ने साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया और बहुत मतलब एक मोटिवेशन मिली। क्योंकि जब मैंने कराची के लिए आवाज़ उठाई, कराची वालों के लिए आवाज़ उठाई, तो कराची वालों ने जिस तरह मेरा साथ दिया, तो अगर आज आप मुझसे पूछें तो मैं बहुत खुश भी हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ, सांसें मिल चल रही हैं, मैं कराची के लिए और यहाँ की आवाम के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। क्या बात है। इससे पहले कि मैं आपके नेक्स्ट एक्सपीरियंस की तरफ आऊँ कि अब अगर फिर मौका मिलेगा तो मुश्तबा क्या सोच रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने कहा जब सियासत में आते हैं तो हमारे घर वाले सबसे पहली रुकावट बनते हैं। और ऐसा कई नौजवानों के साथ इससे पहले भी हुआ है कि नहीं यार ये हमारा काम नहीं है, ये हम कारोबारी ख़ानदानों से, कारोबारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ वाले। तो ये यहाँ पे घर वालों का सपोर्ट कैसा देखें, ये भी एक टफ मरला था। और जिस तरह होता है ना इलेक्शन में, जब आप लोगों को कन्विंस करते हो कि आप
کا کیا موٹو ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہو. تو یہ اپنا منشور پیش کرتے ہیں, منشور جس طرح پیش کرتے ہو آپ, اپنا مقدمہ رکھتے ہو آپ اپنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں بھی میں نے اپنا ایک مقدمہ رکھا, اور کافی ایک وہ ٹف فیس تھا, کیونکہ لوگ جو ہماری کمیونٹی, ہم میمن کمیونٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عملی سیاست سے وہ دور ہی رہتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ سیاست کو اس طرح لوگوں نے بدنام بھی کیا ہے کہ جب بھی سیاست کی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ایک بالکل ٹف فیس تھا, اور جس طرح ہم عوام کے آگے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گھر والوں کے آگے بھی میں نے اپنا مقدمہ رکھا, اور جب ان کو کنونس کیا تو ان کی طرف سے بھی بہت سپورٹ آئی. کیا بات. شروع میں تھوڑی مشکلات ضرور ہوئی ان کو کنونس کرنا, سمجھانا, لیکن جب عملی طور پہ میں نے کہا نہیں کہ میں بالکل یہ کرنا چاہتا ہوں, اور جو میرا مقصد ہے, جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرا مقصد یہ شہر اور یہاں کے رہنے والے ہیں. صحیح. تو بالکل ان نے بھی میری بات سمجھی, ان کو بھی میں نے یہی بتایا کہ میں کراچی والوں کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں, اور کراچی والوں کا یہ حال دیکھ کے, کراچی کا یہ حال دیکھ کے میرا دل دکھتا ہے. تو بس یہی اسی اس میں نے فیصلہ لیا ہے, اور میری یہی نیت ہے, اور جب بھی موقع ملے گا ہم خدمت کرتے رہیں گے. جب بھی موقع ملے گا. یہ سوال تو میں کروں گا, لیکن ناظرین ہم کو ہم نے اتنا بدنام کر دیا ہے. جیسے میں کہوں کہ کہیں بزنس پالیٹکس ہوتی ہے, کہ جہاں بھی جسے منافقت ہو رہی ہوتی ہے نا, دوستوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں ابے تو سیاست کر رہا ہے. یعنی کہ سیاست, میں کہہ رہا ہوں سیاست نام ہے حکمت عملی کا, اسٹریٹجی کا, اور یہ ہمارے انبیاء کرام نے بھی کی ہے. جنگوں میں بھی ہماری فوج بھی اسی قسم کی اسٹریٹجی کرتی ہے جس کو ہم سیاست کہتے ہیں. یہ سیاسی زندگی جسے میں اور آپ آپس میں عوام کی خدمت کے لیے کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں, یہی سیاست ہے. لیکن بدقسمتی ہم نے سیاست کو اتنا برا نام دے دیا ہے. اب اگر مشتبہ کو موقع ایک بار پھر ملتا ہے, خواہ وہ پارٹی ہو نان پارٹی ہو, تو کیا مشتبہ ایک بار پھر کوشش کرے گا, یا آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کو میک اپ کر رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پچھلی مرتبہ میں وہ کمی رہ گئی ہو جو مشتبہ کو پتہ نہیں تھا, نیو ایکسپیرینس تھا. آئندہ آنے والے دنوں میں مشتبہ ایک ایکسپیرینسڈ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے آگے بڑھے گا. دیکھیں سیاست جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک کوئی گند ہے, یا اس طرح کا ایک لوگوں کی ایک تھاٹ ہے, لوگوں نے ایک تھاٹ بنا لی ہے کہ سیاست ہے تو گندی ہوگی, یہ سیاست کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو. لیکن عملی طور پہ اگر سیاست کی ہم بات کریں نا, تو سیاست میں سمجھتا ہوں خدمت ہے. سیاست خدمت ہے, اور جب بھی خدمت کا موقع ملے گا اس شہر کی خدمت کرتے رہیں گے, کسی بھی زاویے سے ہو, چاہے کوئی پارٹی ہو پارٹی نہیں ہو, آزاد حیثیت میں کریں, کسی بھی حیثیت میں کریں. اس شہر کا جب بھی مقدمہ لڑنے کا موقع ملے گا, اس شہر کی جب بھی خدمت کرنے کا موقع ملے گا, آپ ہمیں پیش ہی پائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. اس سے پہلے بھی اگر سمسم فیملی کو دیکھا جائے, آصف سمسم صاحب, ان کی پوری فیملی ہمیشہ سے کمیونٹی کے سپورٹ میں نہیں بلکہ ہمارے وطن عزیز کی اور شہر کراچی کرکٹ کی خدمت میں ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, آباد ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور اب بھی اتنے ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں اور اپنی بزنس کمیونٹی میں جتنا کہ شاید آج ہم مشتبہ کو دیکھ رہے ہیں. مشتبہ نوجوان, آپ ایک وائبرنٹ نوجوان ہیں, آپ نے کراچی کو بدلنے کے لیے, کراچی میں اپنی کوشش اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ پیش کرنے کے لیے کیا ہے, کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بڑا کرنٹ ہے ہمارے شہر کراچی میں, بلکہ وطن عزیز کی بات ہوں, پاکستان کے نوجوان ہیں ہر جگہ اپنی جو ہے وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. اگر ان کو موقع مل جائے تو یہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ اس موقع نہ ملنے پر کیسے دیکھتے ہیں نوجوانوں کو؟ نوجوان میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک نوجوان ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میرے اندر جذبہ ہے اتنا ہی کسی اور ایک نوجوان میں بھی میں سمجھتا ہوں جذبہ ہوگا. اور نوجوان ہی اس ملک کا فیوچر بھی ہیں, اس ملک کا اثاثہ بھی ہیں. اور میں نوجوانوں کی بھی جب بات کرتا ہوں تو میری ایک ہی چیز پہ زور ہوتی ہے کہ حکومت سے میرا ہمیشہ یہی مطالبہ رہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے نوکریوں کا کوئی نہ کوئی بندوبست کریں. کیا بات. نوکریاں نہیں ہیں نوجوانوں کے پاس, ڈگریاں ہونے کے باوجود. یہ ملک کا ٹیلنٹ ہے, اس ٹیلنٹ کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ آپ کے ملک کا اثاثہ ہیں, فیوچر ہیں. انہی میں سے کوئی نہ کوئی لیڈر بن کے آئے گا جس نے اس ملک کی کمان بھی سنبھالنی ہے. تو نوجوان بالکل اس ملک کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ حکومت سے ہمیشہ زور یہی رہے کہ نوجوانوں کو نوکریوں کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں. لیکن بنیادی جو ذمہ داری ہے پھر سے یہ حکومت کی ہے. فلاحی ادارے بھی کام کرتے ہیں, نوکریوں کے لیے بھی کرتے ہیں, لیکن نوجوان, میں پھر یہی کہتا ہوں, نوجوان جو کردار ادا کرے گا نا, کیونکہ وہ نئی سوچ ہے, نئے آئیڈیاز ہیں, اور اس ملک کو نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے. پرانی سوچ نے, پرانے آئیڈیاز نے, آپ دیکھیں ملک
کو کس نہج پہ پہنچایا ہے. بالکل صحیح. نئی سوچ کو لے کے آئیں, نئے چہرے لے کر آئیں, نوجوانوں کو سپورٹ کریں, اور سپورٹ کے لیے سب سے پہلے ان کی نوکریوں کا انتظام کریں. میرا روزگار ہمیشہ سے میرا مطالبہ رہا ہے, آپ کی بھی چینل کے اس سے میں یہی مطالبہ ایک بار پھر اپنے حکمرانوں سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ ہمارے حکمران ہیں, آپ کو اللہ نے حکومتیں دی ہیں, اختیار دیا ہے آپ کو, آپ نوجوانوں کے لیے کچھ کرو. اچھا ایک اور چیز جس کا آج کل بہت چرچا ہے, نو ڈاؤٹ اس میں اگر کہیں کچھ تھوڑا سا کیوس ہے تو کہیں اس میں حقیقت بھی ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارا نوجوان مایوس ہو کر, اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان مایوس ہو کے چلا گیا, اور جن نوجوانوں پر یہ دسترس حاصل نہیں ہے وہ بیچارہ کراچی جو کہ ہب کہلاتا تھا تعلیم کا پورے پاکستان میں, آج وہاں کا نوجوان جو ہے وہ بائکیا اور فوڈ پانڈا اور ان چیزوں میں اپنی روزی حاصل کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برین ڈرین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل خطرناک ہے. یہ نوجوان ہی آپ کے ملک کا فیوچر اور اثاثہ ہیں, اور اگر ان کو اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑا گیا تو پھر یہ اسی طرح کی ایلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے. جس طرح ہم کرائم ریٹ کی بات کرتے ہیں, نارکوٹکس کی بات کرتے ہیں, تو آپ جب اپنے نوجوانوں کو سپورٹ ہی نہیں کریں گے. دیکھیں نوجوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں اگر اس پہ نہ ہاتھ رکھا جائے, اس کو نہ کوئی ذمہ داری دی جائے, تو پھر وہ دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے. بالکل صحیح. اور میں پھر سے ایک بار یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملک کے جو اثاثہ ہیں, جو فیوچر ہے, اس کو بچائیں. یہ نوجوان آپ کے ملک کا اثاثہ ہیں, اور اگر ان کو نئی مواقع دیے گئے, ان پہ نئی زور دیا گیا, ان کو نئی نوکریاں دی گئیں, تو پھر اپنا پیٹ پالنے کے لیے کچھ تو کریں گے نا یہ لوگ. اسی طرح کی لیگل ایکٹیویٹیز میں جائیں گے, نارکوٹکس کی طرف جائیں گے, اور آپ اپنے ملک کے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہو. میں آپ کو پھر یہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں نوجوانوں پہ ہاتھ رکھ رہے, نہیں بندوبست کر رہے ان کے نوکریوں کا, آپ اپنے ٹیلنٹ کو ویسٹ کر رہے ہو. اور خدا را اس پہ زور دیں, نہ یہ کریں. پہلے ہی ملک تباہ ہے, پہلے ہی اب ملک کا حال آپ نے دیکھا ہے. جو لوگ مسلط ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں, نہ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. نوجوان ہی اس ملک کی امید ہیں, اور اگر آپ نوجوانوں کو ہی ضائع کرو گے, کچھ جو نوجوان ہیں کچھ بندوبست کر کے یا تو باہر چلے جاتے ہیں یا پھر اس طرح کی لیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. صحیح. تو نوجوانوں پہ اگر نہ زور دیا گیا تو پھر نقصان. نوجوان کسی بھی ملک کا اثاثہ ہیں, یہ کہا مجتبیٰ نے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور پاکستان ان ممالک میں سے جہاں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. 60 to 65% نوجوان ہاتھوں میں اپنا مستقبل لیا آپ کے سامنے کھڑے ہیں. یہ بات میں کر رہا ہوں ہمارے ارباب اختیار سے کہ اب کچھ نہ سوچا تو شاید یہ نوجوان نسل جب آپ سے بگڑ جائے گی یا آپ سے مایوس ہو جائے گی, تو شاید کسی بھی ملک کو سنبھالنے کے لیے نوجوان نسل ہی ہے. فائنلی ایک نوجوان اور بھی ہے جو اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کر رہا ہے. دی مومنٹ ٹی وی ایچ ڈی کے علی گوڈل پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بساط کے مطابق کمیونٹی میں اور نان کمیونٹی میں, بزنس کمیونٹی میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کرے. کیسے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے آپ پچھلی مرتبہ ہمارے اس سیٹ کا حصہ تھے, ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے, آج بھی آپ ایک نئے سیٹ پر موجود ہیں. علی گوڈل اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ بالکل, یہ جو ایک چینل ہے یہ بھی ایک نوجوان کا ہے, اور جس طرح یہ کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں, لوگوں کو جوڑنے کا ایک کام ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو جوڑیں. آپ دیکھیں نا جس طرح سے محنت ہو رہی ہے, جس طرح سے ایک میسج جا رہا ہے, ایک نوجوانوں کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو بھی ملایا جا رہا ہے. ایک میل ملاپ کا ایک سلسلہ ایک نوجوان نے شروع کیا ہے, اور جب یہ بنا تھا, جب بھی میں موجود تھا, آج بھی اللہ کا شکر میں ادھر موجود ہوں, تو دیکھ کے بہت خوشی بھی ہوتی ہے. اور جیسے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے, تو ہم نے ہمیشہ جو اپنے ساتھ کے لوگ ہیں, جو ہماری ٹیم ہے, ان کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے. تو بہت ساری ویل وشز بھی ہیں میری پوری میمن ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ. یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نوجوانوں کی تعداد یہاں بھی موجود ہے, اور دیکھ کے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو کام حکومت کا ہے وہ ایک نوجوان کر رہا ہے. میں ایک نوجوان ہوں, یہاں پہ ایک نوجوان لیڈ کر رہا ہے کافی نوجوانوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے بھی کبھی بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم ہمیشہ حاضر ہیں, اور بہت ہمیشہ خوشی ہوئی ہے. اور جس طرح کا سیٹ ہے ماشاءاللہ سے, تو میں یہی ویل وش بھی کرنا چاہتا ہوں, اور میری دعا بھی ساتھ ہے, اور ہمیشہ کامیابیوں کے لیے میں دعا گو بھی ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ مجتبیٰ کے ان الفاظ کے ساتھ. اور ہمیشہ آصف سمسم صاحب ہمیشہ ہمارے سرپرست رہے ہیں فرام ڈے فرسٹ, اور انشاءاللہ جب جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ناظرین کرام, اب یہ سلسلہ ہمیں روکنا ہوگا, ختم کرنا ہوگا, کیونکہ وقت گھڑی کی سوئیاں جو وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. اس سیگمنٹ کے فوری بعد ہمیں خوشبو آنا شروع ہوئی. ہمارا کچن جو ہے, رمضان دسترخوان جو ہے وہ بالکل ہی تیار ہے آپ سب کے لیے. خاص طور پہ خواتین کو بڑا انتظار ہوگا ہمارے رمضان دسترخوان کا. تو ہمیں اجازت دیجیے, بہت بہت شکریہ مجتبیٰ آپ کا. اور یہاں سے چلتے ہیں اور رمضان دسترخوان کی جانب چلتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے.